نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق اللہ العظیم۔ اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے، اٹھا لے زر کی رنگینی فقیری کا ہنر دے دے، عطا کار جان لفظوں کو دعاؤں میں اثر دے دے، فرشتے ہم نے کیا کرنے ہمیں کوئی بشر دے دے، ترستی ہے یہ دنیا یا خدا کوئی عمر دے دے۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی شخصیت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی طور پر مانگا تھا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین میں شامل کیا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جن کے قبول اسلام سے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ وہ ایسی شخصیت ہے جن کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جن کو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ میں شمار کیا جن کا نام لے لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ ایسی شخصیت ہے جسے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جو زمین پر مشورہ دیتا ہے، رب ذوالجلال عرش الہی میں ان کی موافقت میں قرآن کو وحی بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہے جن کے خوف سے دنیا کی بڑی بڑی دو طاقتیں کیسر و کسریٰ، روم و ایران لبریز ہو جاتی ہیں۔ میری مراد دور خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ مراد پیغمبر، جرت و بہادری کی دلکش مثال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے فضائل اور مناقب سے نوازا تھا۔ اسی لیے تو محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس امت کے اندر سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عمر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں
بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ترین شخص تصور کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ثقلین کے تاجدار نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، میں نے سوال کیا کہ مردوں میں سے؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ حضرت عمر بن عاص پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ عمر ہے۔ سامعین محترم، اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اگر اس دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر ان کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل البشر ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا عمیق نظر سے مطالعہ کر کے دیکھیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر میدان میں مقدم نظر آتے ہیں۔ وہ میدان چاہے دین اسلام کی اہمیت کا ہو، وہ میدان چاہے نماز پنجگانہ کا ہو، وہ میدان چاہے تواضع اور عاجزی کا ہو، وہ میدان چاہے نیکی میں آگے بڑھنے کا ہو، وہ میدان چاہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا ہو، وہ میدان چاہے انفاق فی سبیل اللہ کا ہو، وہ میدان چاہے احترام مصطفیٰ کا ہو، وہ میدان چاہے محبت مصطفیٰ کا ہو، وہ میدان چاہے اطاعت مصطفیٰ کا ہو، وہ میدان چاہے جرت و بہادری کا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان کی زندگی کے ہر میدان میں صف اول میں نظر آئیں گے۔ سامعین محترم، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیارے پیغمبر کے مرید بن کر کے آئے۔ ابو بکر آئے مرید بن کر کے، عثمان آئے مرید بن کر کے، علی آئے مرید بن کر کے، عبد الرحمن بن عوف آئے مرید بن کر کے، عبیدہ بن جراح آئے مرید بن کر کے، طلحہ آئے مرید بن کر کے، زبیر بن عوام آئے مرید بن کر کے، سعد بن ابی وقاص آئے مرید بن کر کے۔ لیکن جب ابن خطاب کے بیٹے عمر کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بن کر کے بھی آئے اور میرے پاک پیغمبر کی مراد بن کر کے بھی آئے۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال نے جب امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے تاج سے نوازا تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ پھر تبلیغ کے سلسلے میں اذیتیں بھی آئیں، تکالیف بھی آئی، لیکن میرے پاک پیغمبر نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے پہلو کو نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر بھی
دین اسلام کی اہمیت کے لیے، دین اسلام کی پاسداری کے لیے ایک مرد جوان، بہادر و دلیر، بہادری اور جرأت کی بے مثال، اور ایک ایسی تلوار کہ جس کے خوف سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لبریز ہو جایا کرتی تھی، اور دین اسلام کی ترقی کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی۔ اسی لیے تو ثقلین کے تاجدار کی شدید خواہش تھی کہ ابن خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کر لے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب حزین الرجلین بأبی ابی جہل وبعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ان دو لوگوں سے اسلام کو عزت بخش دے، ان میں سے ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دونوں میں سے اللہ کو اگر زیادہ محبوب تھے تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ما زلنا اعز الاسلام منذ اسلم، جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں آئے ہیں اللہ نے اسلام کو قوت بخشی ہے۔ سامعین محترم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جب بھی دنیا کائنات کے اندر امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بات کا مشورہ دیتے تو رب ذوالجلال ان کی بات کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ وہ مسئلہ چاہے ازواج مطہرات کے پردے کا ہو، وہ مسئلہ چاہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ کا ہو، وہ مسئلہ چاہے مقام ابراہیم پر جائے نماز کا ہو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ مسئلہ چاہے عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ کا ہو، وہ مسئلہ چاہے اذان کے الفاظ کا ہو، رب ذوالجلال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کی حیا کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ سامعین محترم، یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ سامعین محترم، یہ وہی ابو بکر ہیں، یہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن ان کے تقوی اور للہیت کو دیکھیے، جب ان کو کھنجر لگا تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ جب حذیفہ بن یمان کو بلایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں ان منافقوں کے نام بتائے ہیں، بتاؤ کہ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حکمران کی تقوی اور للہیت کو دیکھیے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے میں ان کے نام نہیں بتا سکتا۔ بار بار اصرار کرنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صرف ہاں یا نا میں جواب دے دو، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کا ان منافقوں میں نام نہیں ہے۔ سامعین محترم،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جب میری نماز جنازہ ہو تو تم حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر تو یہ میری نماز جنازہ پڑھے تو سمجھو میرا ان منافقوں میں نام نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو دیکھا کہ وہ رو رو کر نماز جنازہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ کر صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔